کرتا رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کو گرفتار کرو. ہماری ایک عدالت کا فیصلہ ہے کہ حافظ صاحب کی نظر بندی اب ختم، وہ رہا ہو سکتے ہیں. اب امریکہ کہتا نہیں جی گرفتار کرو. اور بھائی ہم نے کبھی تمہیں کہا ہے کہ تم نے جو ہماری ایک ڈاکٹر پکڑ کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس بیچاری کو واپس بھیج دو؟ کوئی نہیں سنتے والا، کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ کو کون سمجھائے گا؟ شہاب الدین، بات یہ ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ بالکل درست ہے. دیکھیے، امریکہ کی ایک مجبوری آپ سمجھ لیں کہ اسے ہر وہ بات کرنی ہے جو بھارت کو پسند آئے گی، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اس لیے کہ جو انڈیا اور امریکہ کی جو فلرٹیشن اس وقت چل رہی ہے، اس کی وجہ سے امریکہ ہر وہ بات کرے گا جو بھارت کی کا موقف ہے یا بھارت کی زبان ہے. پچھلے کئی دنوں سے نہیں بلکہ کئی مہینوں سے آپ دیکھیں، جب سے ٹرمپ آئے ہیں اس وقت سے بالکل ان کا اور نیو دہلی کا موقف آلموسٹ ایک ہے. وہ افغانستان میں بیٹھ کے کیا تباہیاں مچا رہے ہیں اس پر بھی دونوں ایک ہیں، اس لیے کہ چاہے وہ این ڈی ایس ہے چاہے وہ راہ ہے، وہ مل کے ایک تمام بلوچستان میں اور پورے خطے میں ایک طرح سے تباہی مچائے ہوئے ہیں. لیکن امریکہ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف ہے، وہ وہی بات کرے گا جو بھارت کو پسند ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں حافظ سعید نے کیا بگاڑا ہے امریکہ کا. حافظ سعید کی اگر جو ہسٹری ہے پوری، وہ آزادی کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ وہ کشمیر کی لبریشن سٹرگل جو ہے، جو ہندوستان کی جو افواج وہاں پر 7 لاکھ کی تعداد میں پچھلی 3-4 دہائیوں سے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس کے خلاف جو سٹرگل وہاں کے مقامی لوگ کر رہے ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں. وہ ان کے دل میں خواہش ہے کہ کشمیری مسلمان جو ہیں وہ جلد اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو جائیں. اب مجھے بتائیے کہ اس کا امریکہ سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کی تکلیف تو صرف نیو دہلی کے پیٹ میں ہے، انہیں بہت دکھتے ہیں وہ. اور ہم پچھلے 4 سال سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ہمیں دیجئے تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں.